کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی اپنے کام اور کردار کی وجہ سے یاد رکھے جاتے ہیں۔ جی بالکل، وہ لوگوں کے دلوں میں زندہ رہتے ہیں۔ آج ہم ایک ایسی ہی شخصیت کی بات کریں گے جن کا تعلق شمالی علاقہ جات یعنی گلگت بلتستان سے تھا، آغا سید احمد علی شاہ، جنہیں ان کے خطے کا روشن دماغ بھی کہا جاتا ہے۔ صحیح۔ ہمارے پاس حاجی شبیر احمد شیگری کی ایک تحریر ہے جو ان کی زندگی کا احاطہ کرتی ہے، لیکن آج ہم صرف ان کی زندگی کے واقعات نہیں دہرائیں گے۔ نہیں، بلکہ ہم اس تحریر کی مدد سے ایک بڑا سوال سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اور وہ سوال یہ ہے کہ ایک شخص، ایک فرد سے ایک ادارہ کیسے بن جاتا ہے؟ وہ کون سے عوامل تھے، وہ کیا موڑ تھے جنہوں نے آغا صاحب کو یہ مقام بخشا؟ یہ بہت اہم سوال ہے، خاص طور پر آج کے دور میں جہاں شخصیات اکثر متنازع ہو جاتی ہیں اور اداروں پر سے بھی اعتماد اٹھتا جا رہا ہے۔ تو یہ سمجھنا اور بھی ضروری ہو جاتا ہے جی، کہ کسی ایک شخص میں وہ کیا خوبیاں جمع ہو جائیں کہ پورا خطہ اسے اپنی امیدوں کا مرکز سمجھنے لگے۔ تو آئیے اس تحریر کی روشنی میں ان کی زندگی کے مختلف پہلوؤں کا جائزہ لیتے ہیں، تاکہ اس سوال کا جواب تلاش کیا جا سکے کہ ایک ادارہ بننے کا اصل مطلب کیا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، تو اس ادارے کی بنیاد کہاں رکھی گئی؟ تحریر کے مطابق آغا صاحب اسکردو کے ایک ایسے گھرانے میں پیدا ہوئے جو علم اور روحانیت کا مرکز تھا۔ جی، ان کے دادا سید فاضل شاہ موسوی خود ایک بڑے عالم دین اور شاعر تھے۔ تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ شروعات اچھی ہونا ہی سب کچھ تھا؟ دیکھیں، اچھی شروعات ایک بہت بڑا فائدہ ضرور ہے، لیکن یہ کامیابی کی کوئی ضمانت نہیں ہوتی۔ اچھا، یہاں جو دلچسپ بات ہے وہ یہ نہیں کہ وہ ایک علمی گھرانے میں پیدا ہوئے، بلکہ یہ کہ اس ماحول نے ان کی شخصیت کو بنایا کیسے۔ مطلب اس ماحول کا اثر کیا ہوا؟ تحریر بتحریر کے بچپن ہی سے ان کی صلاحیتوں کو نکھارا گیا۔ اس کا مطلب ہے کہ ان کے گھر میں علم صرف کتابوں میں نہیں تھا، بلکہ روزمرہ کی زندگی کا حصہ تھا۔ وہاں قدریں سکھائی جاتی تھیں، کردار بنایا جاتا تھا۔ تو یہ ایک طرح کی ابتدائی سرمایہ کاری تھی؟ جی بالکل، یہ وہ ابتدائی سرمایہ کاری ہے جو بعد میں ان کی پوری عوامی زندگی میں کام آئی۔ دیکھیں، کسی بھی ادارے کی بنیاد اس کی ساخت ہوتی ہے، اور آغا صاحب کی ساخت کی بنیاد بچپن میں ہی رکھ دی گئی تھی۔ اچھا، یہ تو بنیاد کی بات ہو گئی، لیکن تحریر کا اگلا حصہ میرے لیے تو سب سے حیران کن تھا۔ صرف 16 سال کی عمر میں جی، اعلیٰ تعلیم کے لیے عراق چلے جانا۔ نجف اشرف، یہ آج بھی ایک بہت بڑا قدم ہے۔ اس زمانے میں تو یہ تقریباً ناقابل تصور لگتا ہے جب سفر اتنا مشکل تھا۔ بالکل، اور یہ ان کی شخصیت کا پہلا بڑا اشارہ ہے۔ یہ فیصلہ ظاہر کرتا ہے کہ ان میں علم کی پیاس اور کچھ بڑا کرنے کی لگن غیر معمولی تھی۔ صحیح۔ لیکن یہاں اس سے بھی ایک گہری بات ہے، وہ گئے کہاں؟ نجف اشرف، اور کن سے علم حاصل کیا؟ آیت اللہ اصفہانی، آیت اللہ برجردی، آیت اللہ محسن الحکیم۔ یہ صرف نام نہیں ہے۔ نہیں، یہ تو اپنے دور کی عظیم شخصیات تھیں۔ جی، یہ وہ لوگ تھے جو اپنے وقت کے سب سے بڑے فکری اور روحانی مراکز کی سربراہی کر رہے تھے۔ تو کیا اس تعلیم کی کوئی خاص بات تھی؟ مطلب دوسرے مدارس کی تعلیم سے یہ کیسے مختلف تھی؟ یہی تو سمجھنے والا نقطہ ہے۔ دیکھیں، نجف اشرف کی تعلیم صرف فقہ اور مذہبی قوانین تک محدود نہیں ہوتی۔ اچھا۔ وہاں سماجی اور سیاسی رہنمائی کی ایک صدیوں پرانی روایت ہے۔ وہاں یہ سکھایا جاتا ہے کہ مذہب کو عوام کی روزمرہ زندگی، ان کے مسائل اور ان کی سیاست سے کیسے جوڑا جائے۔ تو ایک طرح سے یہ عملی تربیت تھی۔ بالکل، ان اساتذہ سے تعلیم کا مطلب تھا کہ انہوں نے ایک ایسی فکر سیکھی جو دین کو معاشرے سے الگ نہیں کرتی۔ یہی وجہ ہے کہ جب وہ 1944 کے قریب واپس آئے تو وہ صرف مسجد کے امام بن کر نہیں رہے۔ نہیں، بلکہ انہوں نے سیدھا سماج اور سیاست کے میدان میں قدم رکھا۔ ان کے پاس وہ علمی اوزار تھے جو انہیں ایک کمیونٹی لیڈر بنانے کے لیے ضروری تھے۔ تو یہ تعلیم ان کے ادارہ بننے کے سفر میں دوسرا اہم ستون تھا۔ پہلے خاندانی تربیت، پھر صحیح جگہ سے صحیح قسم کی اعلیٰ تعلیم۔ جی، واپسی کے بعد تحریر بتاتی ہے کہ وہ بہت تیزی سے پورے شمالی علاقہ جات میں مشہور ہو گئے۔ جی، اور مصنف نے ان کے لیے باغ و بہار کی اصطلاح استعمال کی ہے۔ ہاں، کہ وہ ہر محفل کی جان ہوتے تھے۔ یہ صلاحیت تو تعلیم سے نہیں آتی، یہ تو ذاتی خوبی لگتی ہے۔ ہاں، یہ ذاتی کرشمہ ہے، لیکن اس کی جڑیں گہری ہیں۔ سوال یہ ہے کہ ان کی مقبولیت کا راز کیا تھا؟ کیا صرف ان کا علم تھا یا ان کا خاندان؟ تحریر اس کا جواب ان کی عاجزی اور انکساری میں دیتی ہے۔ بالکل،
اور اس میں ایک بہت خوبصورت مثال دی گئی ہے کہ وہ جس احترام سے کسی نواب یا بڑے سرکاری افسر سے ملتے تھے، اتنی ہی خوشدلی سے کسی غریب کی جھونپڑی میں بھی چلے جاتے تھے۔ جی یہ بات اکثر بڑے لوگوں کے بارے میں کہی جاتی ہے، لیکن اس میں خاص کیا تھا؟ خاص یہ تھا کہ یہ صرف دکھاوا نہیں تھا۔ اس دور کے گلگت بلتستان کے سماجی ڈھانچے کو سمجھیں۔ وہاں طبقاتی اور خاندانی فرق بہت گہرے تھے۔ اچھا، ایسے میں ایک اعلیٰ خاندان کا اتنا بڑا عالم جب کسی عام آدمی کے گھر جا کر اس کے ساتھ بیٹھتا ہے تو وہ صرف ایک ملاقات نہیں ہوتی، وہ ایک پیغام ہوتا ہے۔ کیا پیغام؟ وہ ان تمام سماجی دیواروں کو گرا رہا ہوتا ہے جو لوگوں کو تقسیم کرتی ہیں۔ اس عمل نے انہیں صرف ایک عالم یا لیڈر نہیں بنایا بلکہ لوگوں کا اپنا بنا دیا۔ انہوں نے لوگوں کا بھروسہ جیتا۔ بالکل، اور بھروسہ ہی وہ کرنسی ہے جس پر ایک ادارہ چلتا ہے۔ تو یہ عوامی مقبولیت اور بھروسہ تو سمجھ آتا ہے، لیکن اس کو حقیقی سیاسی طاقت میں بدلنا، وہ تو ایک بالکل الگ کھیل ہے۔ جی، اور تحریر بتاتی ہے کہ انہوں نے یہ قدم کیسے اٹھایا۔ وہ پہلی بار نارڈرن ایریاز کونسل کے رکن بلا مقابلہ منتخب ہوئے۔ یہاں تھوڑا رک کر اس کونسل کی حیثیت کو سمجھنا ضروری ہے۔ اس وقت ناردرن ایریاز کونسل اس خطے کا سب سے بڑا مشاورتی اور انتظامی ادارہ تھا۔ مطلب آج کی اسمبلی جیسی؟ پوری طرح نہیں۔ اس کے پاس قانون سازی کے اختیارات تو نہیں تھے، لیکن یہ عوام کی نمائندگی کا واحد سرکاری پلیٹ فارم تھا۔ تو اس کا رکن بلا مقابلہ منتخب ہو جانا یہ ایک بہت بڑی صنعت تھی، اس بات کی کہ ان کا سماجی اثر و رسوخ اب سیاسی حقیقت بن چکا تھا۔ لوگوں نے کہا کہ ہمیں کوئی دوسرا امیدوار چاہیے ہی نہیں۔ صحیح، اور پھر ان کے سیاسی سفر کا سب سے اہم موڑ آتا ہے۔ جی، جب اس وقت کے وزیر اعظم محمد خان جنیجو نے شمالی علاقہ جات سے اپنا مشیر مقرر کرنے کا فیصلہ کیا۔ اور تحریر کے مطابق ان کی نظر انتخاب آغا صاحب پر پڑی۔ یہ تو ایک بہت بڑا اعزاز تھا۔ یہ صرف اعزاز نہیں تھا، یہ ایک تاریخی لمحہ تھا۔ اس سے شمالی علاقہ جات کو پہلی بار وفاقی سطح پر براہ راست نمائندگی ملی۔ اچھا، لیکن یہاں اصل کہانی شروع ہوتی ہے۔ اصل بات یہ نہیں کہ انہیں مشیر بنایا گیا، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ اس کے بعد کیا ہوا۔ ہاں، یہ حصہ واقعی غیر معمولی ہے۔ 1987 کے انتخابات کے بعد حکومت بدل گئی۔ پیپلز پارٹی کی حکومت آئی اور تمام پرانے وزراء اور مشیروں کو ہٹا دیا گیا، جو کہ ایک معمول کی سیاسی کارروائی ہے۔ جی، ایسا ہی ہوتا ہے۔ لیکن تحریر کہتی ہے کہ نئی حکومت بھی آغا صاحب کا متبادل تلاش نہ کر سکی۔ انہیں اتنا ضروری سمجھا گیا کہ وہ تا حیات اپنے عہدے پر رہے۔ یہ آج کی سیاست میں تو سوچا بھی نہیں جا سکتا۔ بالکل نہیں۔ یہی وہ نقطہ ہے جو انہیں ایک فرد سے ادارہ بناتا ہے۔ اس واقعے سے ہمیں دو بہت اہم چیزیں پتہ چلتی ہیں۔ کون سی؟ پہلی تو آغا صاحب کی اپنی شخصیت کے بارے میں۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ وہ کسی ایک سیاسی جماعت یا نظریے سے بالاتر تھے۔ ان پر ہر کوئی اعتماد کر سکتا تھا۔ ان کی حب وطنی اور علاقے کی خدمت پر کسی کو شک نہیں تھا۔ جی، چاہے وہ حکومت میں ہو یا اپوزیشن میں۔ لیکن اس کا ایک اور زیادہ گہرا مطلب بھی ہے۔ وہ کیا ہے؟ یہ اس وقت گلگت بلتستان کی سیاسی حیثیت کو بھی ظاہر کرتا ہے۔ اسلام آباد میں بیٹھی حکومتوں کے لیے، چاہے وہ کسی بھی جماعت کی ہوں، گلگت بلتستان ایک حساس اور منفرد خطہ تھا۔ صحیح۔ ان کے پاس وہاں ایسے لوگ کم تھے جن پر وہ بھروسہ کر سکیں اور جو مقامی لوگوں کے لیے بھی قابل قبول ہوں۔ آغا صاحب ان کے لیے ایک پل کی طرح تھے۔ ایک ایسا شخص جس کے بغیر علاقے میں استحکام قائم رکھنا مشکل تھا۔ بالکل۔ تو ان کا عہدے پر برقرار رہنا صرف ان کی ذاتی قابلیت کا اعتراف نہیں تھا، بلکہ اس خطے کی منفرد سیاسی حقیقت کا بھی اعتراف تھا۔ وہ ایک فرد نہیں رہے تھے، وہ مرکز اور شمالی علاقہ جات کے درمیان تعلقات کی ضمانت بن گئے تھے۔ یہ تو بہت گہرا تجزیہ ہے۔ یعنی وہ ایک شخص کے طور پر اتنے ناگزیر ہو گئے تھے کہ سیاسی نظام کو انہیں اپنے اندر جگہ دینی پڑی، چاہے اصول کچھ بھی کہتے ہوں۔ درست۔ تحریر میں یہ بھی لکھا ہے کہ وہ صرف ایک سیاستدان نہیں تھے، بلکہ ان کے دروازے ہر کسی کے لیے کھلے تھے، یہاں تک کہ ان کے مخالفین کے لیے بھی۔ اور یہی ایک ادارے کی پہچان ہوتی ہے۔ ایک سیاسی جماعت اپنے مخالفین سے لڑتی ہے، لیکن ایک ادارہ سب کو ساتھ لے کر چلنے کی کوشش کرتا ہے۔ جی، ان کا گھر اور دفتر ایک طرح سے پورے خطے کی پنچایت یا جرگہ بن گیا تھا، جہاں لوگ اپنے سیاسی، سماجی اور ذاتی مسائل لے کر آتے تھے۔ اور انہیں یقین ہوتا تھا کہ ان کی بات سنی جائے گی۔ بالکل۔ وہ مسائل کو تصادم سے نہیں بلکہ بات چیت سے حل کرنے پر یقین رکھتے تھے۔ انہوں نے خود کو ایک فرد کی حیثیت سے ختم کر کے ایک عوامی امانت بنا دیا تھا۔
لیکن ہر دور کا خاتمہ ہوتا ہے۔ تحریر کے آخری حصے میں ان کے انتقال کا ذکر ہے، 24 جنوری 1989۔ جی، اسلام آباد میں دل کا دورہ پڑنے سے 74 سال کی عمر میں ان کی وفات ہو گئی۔ اور ان کی وفات پر جو عوامی رد عمل تھا وہ ان کی زندگی بھر کی کمائی کا سب سے بڑا ثبوت ہے۔ بالکل، مصنف لکھتے ہیں کہ یہ خبر شمالی علاقہ جات میں جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی۔ جب صدر پاکستان کے خصوصی طیارے کے ذریعے ان کا جسد خاکی اسکردو پہنچایا گیا تو ہوائی اڈے سے ان کی رہائش گاہ تک لوگوں کا ایک جمع غفیر تھا۔ تحریر میں ٹھاٹھے مارتا سمندر جیسے الفاظ استعمال ہوئے ہیں، لیکن اس کے پیچھے کے جذبے کو سمجھیں۔ ہر آنکھ رو رہی تھی، ہر چہرہ غمزدہ تھا۔ یہ کسی سرکاری پروٹوکول یا دباؤ کا نتیجہ نہیں تھا؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ یہ اس خطے کے لوگوں کی اپنے اس ادارے سے گہری اور بے پناہ محبت کا حقیقی اظہار تھا، جس کے گرنے سے وہ یتیم محسوس کر رہے تھے۔ تو اس ساری گفتگو کا خلاصہ کیا ہے؟ ہم نے یہ سوال اٹھایا تھا کہ ایک شخص ادارہ کیسے بنتا ہے؟ جی، حاجی شبیر احمد شنگری کے اس تحریر سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ کوئی ایک دن کا کام نہیں، اس کے لیے ایک مضبوط خاندانی اور اخلاقی بنیاد چاہیے، پھر ایک ایسی تعلیم جو آپ کو لوگوں کے مسائل سے جوڑے، پھر عوام کا اعتماد جیتنے کے لیے عاجزی اور خدمت، اور آخر میں سیاسی میدان میں ایسی حکمت اور غیر جانبداری کہ آپ کے مخالف بھی آپ کی ضرورت کو تسلیم کریں۔ آغا سید احمد علی شاہ کی زندگی میں یہ تمام عناصر جمع ہو گئے تھے۔ بالکل۔ تحریر کا اختتام اس بات پر ہوتا ہے کہ ان کی وفات سے جو خلا پیدا ہوا وہ شاید کبھی پر نہ ہو سکے۔ اور یہ بات ہمیں ایک آخری اور شاید سب سے اہم سوال پر سوچنے پر مجبور کرتی ہے۔ وہ کیا؟ آغا صاحب نے یہ سب ایک ایسے دور میں کیا جب معاشرہ شاید اتنا تقسیم نہیں تھا، جب سیاست میں نظریات کی گنجائش تھی۔ صحیح۔ آج کے اس پولرائزڈ اور تیز رفتار دور میں جہاں ہر شخص اور ہر ادارے کو شک کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، کیا یہ ممکن بھی ہے کہ کوئی ایک فرد دوبارہ وہ مقام حاصل کر سکے؟ یہ بہت بڑا سوال ہے۔ کیا کوئی شخص آج سب کے لیے اتنا قابل قبول ہو سکتا ہے کہ اس کے سیاسی مخالفین بھی اسے ناقابل تبدیل سمجھے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا جواب شاید آج کے رہنماؤں اور خود معاشرے کو مل کر تلاش کرنا ہے۔